اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جادوئی کردن کمپیر کابلی شہزادہ را او فریفتہ شدن شہزادہ، یعنی ایک کابلی بڑھیا کا شہزادے پر جادو کر دینا اور شہزادے کا عاشق ہو جانا۔ جب اس شہزادے کا نکاح ہو گیا، نیکوں اور ولیوں کی نسل سے قضائے خداوندی سے جادوگرنی بڑھیا جو کہ تھی حسین شہزادے پر عاشق، اس پر کابلی بڑھیا نے ایسا جادو کر دیا کہ چاہے بابل کا جادو بھی اس پر رش کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شادی کے بعد شہزادے پر ایک بڑھیا جادوگرنی نے جو کابلی تھی جادو کر دیا، وہ بڑھیا اس پر عاشق ہو گئی تھی اور اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بابل کے علاقے کا جادو مشہور تھا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شہزادہ بدصورت بڑھیا پر عاشق ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دلہن اور شادی سے کنارہ کر لیا۔ ایک کالا بھوت اور کابلی عورت اچانک شہزادے کی ڈاکو بن گئی۔ اس کلموئی خبیث اور نابکار کی وجہ سے شہزادہ مدہوش اور لاغر ہو گیا۔ اس 90 سالہ بڑھیا کھوسٹ نے اس شہزادے کی نہ عقل چھوڑی نہ دل، یہاں تک کہ شہزادہ 1 سال قیدی رہا۔ بڑھیا کی جوتی کا تلا اس کی بوسہ گاہ تھی، بڑھیا کی صحبت اس کو تباہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ گھٹاؤ کی وجہ سے آدھی جان رہ گئی تھی۔ دوسرے اس کی کمزوری سے درد سر میں تھے، وہ جادو کے نشے سے اپنے آپ سے غافل تھا۔ بادشاہ پر یہ دنیا قید خانے کی طرح ہو گئی تھی، یہ لڑکا ان کے رونے پر ہنستا تھا۔ اس بازی میں بادشاہ لاچار ہو گیا، دن رات قربانی اور خیرات کرتا تھا۔ باپ جس قدر بھی تدبیر کرتا تھا، بڑھیا کا عشق بڑھتا تھا، تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ مطلقاً اس اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کے بعد اس کی تدبیر اللہ کے سامنے خوشامد ہے۔ وہ سجدے کرتا کہ تیرا ہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کا حکم ہے؟ لیکن یہ مسکین اگر کی طرح جل رہا ہے۔ اے رحم کرنے والے، اے محبوب، اس کی دستگیری کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہزادہ اس خبیث کے عشق میں مدہوش رہنے لگا اور لاغر ہو گیا۔ 1 سال تک شہزادہ اس کی قید میں رہا اور اس کی جوتیاں چومتا تھا۔ اس بڑھیا کی ہم بستری سے وہ گھل کر آدھا رہ گیا تھا۔ دوسرے اس کی لاغری کو دیکھ کر درد سر میں مبتلا ہوئے اور وہ اپنی حالت سے بے خبر تھا۔ بادشاہ شہزادے کے غم میں روتا تھا تو شہزادہ اس کے رونے پر ہنستا تھا۔ بادشاہ نے اس جادو کے معاملے میں لاچار تھا اور صدقہ خیرات کرتا رہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مصیبت ٹل جائے۔ اگر وہ اس جادو کا کوئی توڑ کراتا تھا تو جادو اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے، اسی کے سامنے رونا اور دعا کرنا چاہیے، لہٰذا اس نے اللہ کی عبادت اور دعائیں شروع کر دیں۔ بے شک تیرا ہی حکم ہے، لیکن میں اگر کی طرح جل رہا ہوں اور میری دستگیری فرما۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مستجاب شدن دعائی بادشاہ در خلاص پسر از جادوئی کابلی، یعنی کابل کی جادوگری سے چھٹکارے کے بارے میں بادشاہ کی دعا قبول ہونا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کی یارب اور فریاد کی وجہ سے ایک استاد جادوگر سفر سے سامنے آ گیا۔ اس نے دور سے یہ بات سنی تھی کہ وہ لڑکا بڑھیا کا قیدی بن گیا ہے، کیونکہ وہ بڑھیا جادوگری میں بے نظیر اور مثل اور دوئی سے مطمئن تھی۔ اے نوجوان، ہاتھ سے بڑھ کر ہاتھ ہے، ہنر اور طاقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک
تمام ہاتھوں کا آخر خدا کا ہاتھ ہے، یقیناً دریاؤں کا آخر سمندر ہے، ابر اسی سے سرمایہ حاصل کرتے ہیں، اسی پر سیلاب کی انتہا ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا یہ لڑکا ہاتھ سے گیا۔ اس نے کہا اب میں زبردست علاج آ گیا ہوں، ان جادوگروں میں کوئی بڑھیا جیسا نہیں ہے سوائے مجھ ہوشیار کے جو اس جانب سے آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرح۔ اب میں اس کے جادو کی تباہی مچا دوں گا، کیونکہ میرا یہ علم اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، ذلیل جادو کی شاگردی سے نہیں ہے۔ میں آیا ہوں تاکہ اس کا جادو کھول دوں، تاکہ شہزادہ پیلے چہرے کا نہ رہے۔ صبح کے وقت قبرستان کی جانب جا، ایک دیوار کے پہلو میں سفید قبر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بادشاہ کے یارب سے ایک جادوگر سفر کر کے آ گیا۔ اس جادوگر نے سن لیا تھا کہ شہزادہ جادوگرنی کے پھندے میں ہے، کیونکہ اس بڑھیا جادوگرنی کی بہت شہرت تھی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں ہنرمند سے بڑھ کر ہنرمند ہے، تمام ہنرمندیاں خدا پر جا کر ختم ہوتی ہیں، تمام دریا سمندر میں جا کر گرتے ہیں، سمندر کے بخارات بادل بن کر برستے ہیں۔ بادشاہ نے اس آنے والے جادوگر سے کہا کہ شہزادہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس جادوگر نے کہا میں اس کا علاج بن کر آیا ہوں۔ اس جادوگر نے کہا اس بڑھیا کے جوڑ توڑ کا سوائے میرے کوئی جادوگر نہیں ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کے معجزے نے تمام جادوگروں کو شکست دی تھی، میں اس کا مقابلہ کر کے اس کے جادو کو تباہ کر دوں گا۔ میرا علم خداوندی الہام سے ہے، میں نے کسی جادوگر سے نہیں سیکھا ہے۔ جادوگر نے کہا صبح کے وقت قبرستان جائیے، وہاں آپ کو دیوار کے پہلو میں ایک سفید قبر ملے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس جگہ کو قبلے کی جانب کھود تاکہ تو خدا کی قدرت اور کاریگری دیکھے۔ یہ قصہ لمبا ہے اور تو درماندہ ہے، خلاصہ بتاتا ہوں، زائد کو چھوڑتا ہوں۔ وہ بادشاہ فوراً قبرستان کی جانب گیا۔ بادشاہ نے فوراً قبر کو کھولا، بڑا جادو اس میں دبا ہوا دیکھا۔ ایک بال پر سینکڑوں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس جادوگر نے ان مضبوط گرہوں کو کھولا، شہزادے کو مصیبت سے نجات دی۔ وہ شہزادہ ہوش میں آ گیا اور دوڑا، بہت محنت سے بادشاہ کے تخت کی جانب سجدہ کیا اور زمین پر تھوڑی رگڑی۔ لڑکے نے بغل میں تلوار اور کفن لیے ہوئے شاہ نے جشن منایا اور شہر والے خوش ہو گئے، اور وہ مایوس اور نامراد دلہن دنیا اثر نو زندہ اور پر رونق ہو گئی۔ تعجب ہے وہ بھی ایک دن تھا اور آج بھی ایک دن ہے۔ بادشاہ نے اس کی شادی کی دعوت ایسی کی کہ گلاب اور شکر کتوں کے سامنے تھا۔ جادوگرنی بڑھیا رنج سے مر گئی، چہرہ اور بری عادت مالک کے سپرد کر دی۔ شاہ نے جشن منایا اور نیازمندی اختیار کی۔ خدائے کارساز سے دل کی بات کہتا تھا۔ شہزادہ تعجب میں پھنسا تھا کہ وہ بڑھیا میری عقل و نظر کس طرح اچک لے گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس آنے والے جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اس سفید قبر کو قبلے کی جانب سے کھودنا، پھر تجھے خدا کی قدرت نظر آ جائے گی۔ اس بڑھیا نے ایک بال میں سینکڑوں گرہیں لگا کر جادو کیا تھا، وہ اس قبر میں سے نکلا۔ بادشاہ اس بال کو اس جادوگر کے پاس لے آیا تو اس نے اس کی گرہیں کھول دیں اور شہزادے کو جادو سے نجات دے دی۔ جادو ختم ہونے کے بعد شہزادہ فوراً باپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اپنے فعل پر شرمندہ تھا اور اپنے آپ کو مجرم قرار دے کر اپنے ساتھ تلوار اور کفن بھی لایا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن جادو ہوا تھا وہ بھی ایک دن تھا، اور آج جب کہ جادو ختم ہوا اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ بھی ایک دن ہے۔ اس دعوت کی نعمتوں سے کتے بھی محروم نہ رہے۔ مالک اس فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔
بادشاہ انتہائی خوش تھا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا۔ جب جادو ختم ہو گیا تو اپنے معاملے پر شہزادہ حیران تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے حسن کے چاند جیسی دلہن دیکھی جو حسینوں پر حسن کی راہ مسدود کرتی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور منہ کے بل گر پڑا۔ 3 دن تک اس کا دل سینے سے غائب رہا۔ 3 دن رات وہ بے ہوش رہا، یہاں تک کہ مخلوق اس کی بے ہوشی سے مضطرب ہو گئی۔ وہ گلاب اور علاج سے ہوش میں آیا۔ رفتہ رفتہ وہ اچھے برے کو سمجھنے لگا۔ 1 سال کے بعد گفتگو کے دوران میں بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، پرانے دوست کو بھی یاد کر لیا کر، اس ہم بستر اور بیوی کو یاد کر، اس حد تک بے وفا اور کڑوا نہ بن۔ اس نے کہا جائیے، میں نے خوشی کا گھر پا لیا، میں دھوکے کے گھر کے کنویں سے نجات پا گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب مومن نے راستہ پا لیا اللہ تعالی کے نور کی جانب، اس نے تاریکی سے منہ موڑا۔ میں نے اس قصے کا پورا خلاصہ بتا دیا تاکہ تو اپنا مقصود سمجھ لے۔ والسلام۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں اب اپنی دلہن کے پاس گیا تو اس کو انتہائی حسین پایا۔ اس کا حسن دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اور 3 دن تک بے ہوش رہا، جس سے لوگ پریشان ہو گئے۔ بے ہوشی کا علاج ہوا، تب اس کو رفتہ رفتہ ہوش آیا۔ 1 سال کے بعد دوران گفتگو میں بادشاہ نے شہزادے سے کہا کہ اپنی بڑھیا جادوگرنی کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ جو حالت شہزادے کی تھی کہ اس بڑھیا کو یاد کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا، یہی حالت ایک مومن کی ہوتی ہے جب کہ اس کو نور خداوندی حاصل ہو جائے اور وہ دنیا کے ظلمت قدے کو یاد کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم نے اس قصے میں جو شہزادہ کہا ہے اس سے ہر آدم زاد انسان مراد ہے، اور کابلی جادوگرنی سے مراد دنیا ہے جس نے بنی آدم پر جادو کر رکھا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا شہزادہ آدمی زادہ است، پدرش آدم صفی خلیفہ حق مسجود ملائکہ، او آن کمپیر کابلی دنیا است کہ آدمی بچہ را اس پدر ببرید بسحر و انبیاء و اولیاء آن طبیب تدارک کنندہ اند۔ یعنی اس کا بیان کہ شہزادے سے انسان مراد ہے اور شہزادے کا باپ حضرت آدم علیہ السلام برگزیدہ اللہ تعالی کے خلیفہ ملائکہ کے مسجود ہیں، اور کابلی بڑھیا دنیا ہے جس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جادو کے ذریعے باپ سے جدا کر دیا ہے، اور نبی اور ولی وہ علاج کرنے والے طبیب ہیں۔ اے بھائی، جان لے کہ شہزادہ تو ہے، پرانی دنیا میں تو نیا پیدا ہوا ہے۔ کابلی جادوگرنی یہ دنیا ہے جس نے انسانوں کو اپنے رنگ و بو کا قیدی بنا لیا ہے، جبکہ اس نے فوراً تجھے اس گندگی میں ڈال دیا ہے۔ ہر وقت قل اعوذ پڑھ اور دم کرتا رہ تاکہ اس جادو اور پریشانی سے نجات پالے۔ صبح کے سفیدے کے رب سے مدد چاہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دنیا کو جادوگرنی کہا ہے، کیونکہ اس نے جادو کے ذریعے مخلوق کو کنویں میں ڈال دیا ہے۔ خبردار، بڑھیا تیز جادو رکھتی ہے، بادشاہوں کو اس کے گرم دم نے قیدی بنا لیا ہے۔ وہ سینے میں منتر پڑھ کر پھونکے مارنے والی ہے، وہ جادو کی گرہوں کو باندھنے والی ہے۔ جادوگرنی دنیا بہت عقل مند عورت ہے، اس کے جادو کا توڑ عوام کے بس کا نہیں ہے۔ اگر عقلیں اس کی گرہیں کھول سکتی ہیں، اللہ تعالی نبیوں کو کب بھیجتا؟ آگاہ گرہ کھولنے والا، اچھا دم کرنے والا تلاش کر لے جو یفعل اللہ ما یشاء کا رازداں ہو۔ اس نے تجھے مچھلی کی طرح کانٹے میں پھنسا لیا۔ شہزادہ 1 سال پھنسا رہا تو 60 سال۔ شہزادہ 1 سال پھنسا رہا تو 60 سال
تو 60 سال سے اس کے کانٹے میں مصیبت میں ہے، تو نہ خوش ہے نہ سنت کے راستے پر ہے، تو بدبخت فاسق ہے، اور نہ تیری دنیا ہی اچھی ہے نہ وبال، اور گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ اس کے پھونکنے نے ان گرہوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ خالق احد کی پھونک کا طلبگار بن۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے قل اعوذ کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی۔ اس سورت میں خدا کو رب الفلق یعنی صبح کی سفیدی کا رب فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جادوگرنی فرمایا ہے جو انسانوں کو جادو کے کنویں میں بند کر دیتی ہے۔ نفاسات کا مطلب ہے کہ منتر پڑھ کر پھونکنے والیاں۔ دنیا کے جادو کا توڑ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے۔ دنیا کی جادو کی گرہیں اگر عقل کھول سکتی تو نبیوں اور رسولوں کے آنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ یفعل اللہ ما یشاء کا مطلب ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی مقدرات خداوندی۔ شہزادہ تو جادوگرنی کے جال میں 1 سال ہی رہا، تو 60 سال یعنی اپنی ساری عمر دنیا کے جال میں پھنسا رہا۔ تیری دنیا اور دین دونوں برباد ہیں۔ دنیا نے منتر پڑھ کر جو گرہ لگائی ہے وہ بہت سخت ہے اور اللہ کے پھونکنے سے ہی کھل سکے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ نفخت فیہ من روحی تجھے اس سے چھڑا دے اور کہہ دے آگے آ جا۔ جادو کی پھونک اللہ کی پھونک ہی سے جلتی ہے۔ یہ ظلم کی پھونک ہے اور وہ محبت کی پھونک ہے۔ اس کی رحمت اس کے قہر سے پہلے ہے۔ تو آگے بڑھنا چاہتا ہے تو جا، سابق کو تلاش کر تاکہ تو زوجت والے نفسوں میں داخل ہو جائے، کیونکہ اے جادو میں مبتلا شہزادے یہ تیرے نکلنے کی جگہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے نفخت فیہ من روحی کا مطلب ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی تیرے اندر بھی وہ روح آ جائے۔ دنیا کے جادو کی پھونک اللہ کی پھونک سے چلے گی۔ حدیث قدسی ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لیے ہوئے ہے۔ زوجت کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے اذا النفوس زوجت، جب نفسوں کے جوڑ لگائے جائیں گے، یعنی جنت کے ساتھ یا حوروں کے ساتھ۔ جب تک انسان بوڑھی دنیا کے ساتھ رہے گا نہ اس کا جادو ٹوٹے گا، نہ شہزادے کی طرح دلہن یعنی آخرت اس کے پہلو میں آئے گی۔ حدیث شریف ہے الدنیا والآخرہ لذرتان ان رضیت احداہما سخطت الاخرى، یعنی دنیا اور آخرت 2 سوکنے ہیں، اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کا وصال ہے تو آخرت کا فراق ہے۔ دنیا کا نقاش خدا ہے۔ جب اس نقش دنیا کی جدائی اس قدر شاق ہے تو خدا نقاش کی جدائی کس قدر شاق ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یعنی نیک لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس کی ملونی کافور ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر تو ایک لمحہ کے لیے خدا کا حسن دیکھ لے، جان اور جسم کو آگ میں ڈال دے، اس کے بعد تو اس پینے کو مردار سمجھے گا۔ جب تو خدا کی شان و شوکت اور قرب کو دیکھ لے گا تو شہزادے کی طرح اپنے دولت تک پہنچ جائے۔ تو اپنے کانٹے کو پاؤں سے نکال دے، اپنی فنائیت کی کوشش کر، خود کو پالے بہت جلد، اور اللہ بہتر کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر اللہ کا جلوہ تجھے ذرا بھی نظر آ جائے تو اپنے جسم اور روح کو قربان کر ڈالے۔ جس طرح شہزادہ اپنی حقیقی دلہن سے مل گیا تھا، تو بھی اپنے حقیقی محبوب کو پالے اور دنیا کا کانٹا پاؤں سے نکال پھینکے۔ اس کی ترکیب یہی ہے کہ فنا کا درجہ حاصل کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے
ہر وقت خودی میں مبتلا نہ ہو، ہر وقت گدھے کی طرح پانی اور مٹی میں نہ گر۔ وہ لغزش آنکھ کے قصور سے ہوتی ہے کیونکہ وہ دور سے نشیب و فراز کو نہیں دیکھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو کا سہارا پکڑ کیونکہ اس کی خوشبو آنکھ کو روشن کرتی ہے۔ پوشیدہ صورت اور پیشانی کے نور نے نبیوں کی آنکھ کو دوربین بنا دیا ہے۔ اس رخسار کا نور نار سے نجات دلاتا ہے۔ خبردار، عارضی نور پر قانع نہ بن، یہ نور آنکھ کو حال کو دیکھنے والا بنا دیتا ہے، روح اور عقل کے چشم کو خارشی بنا دیتا ہے۔ اس کا ظاہر نور ہے، حقیقتاً نار ہے۔ اگر حقیقی روشنی چاہتا ہے اس سے دستبردار ہو جا۔ جس جگہ جاتی ہے لمحہ بلمحہ اوندھی گرتی ہے، وہ آنکھ اور جان جو حال کو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بے ہنر دوربین ایسا ہی دوربین ہے جیسا کہ خواب میں دور دیکھنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، فنا کا درجہ جب حاصل ہو جائے گا، کسی وقت بھی خودی نہ اختیار کرے گا اور دنیا سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ جب نگاہ بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان نشیب و فراز کو نہیں دیکھ پاتا ہے اور ٹھوکر کھا کر گرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو سے روشن ہو گئی تھی۔ تو قدرت کے مناظر دیکھ نظر روشن ہو جائے گی اور مشاہدے تک پہنچ سکے گا۔ انبیاء کو چشم بصیرت اسی سے حاصل ہوئی تھی۔ اس نور کا مشاہدہ نار شہوت سے نجات دیتا ہے۔ عارضی دنیا نور صرف وقتی چیزوں کو دکھاتا ہے اور بصیرت عقلی کو بیمار بناتا ہے۔ عارضی نور بظاہر نور ہے لیکن حقیقتاً نار اور تباہی کا باعث ہے۔ عارضی نور والا ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اس نور والے کی دوربینی ایسی ہی ہے جیسے کہ سوئے ہوئے انسان کی دوربینی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو دریا کے کنارے خشک ہونٹ سویا ہوا ہے، جستجو میں سراب کی جانب دوڑتا ہے۔ تو سراب کو دور دیکھتا ہے اور دوڑتا ہے، اپنے اس دیکھنے کا تو عاشق بنتا ہے۔ تو خواب میں دوستوں سے شیخی بگھارتا ہے کہ میں روشن ضمیر اور پردہ چاک کرنے والا ہوں، یہ میں نے اس جانب پانی دیکھا ہے، خبردار جلدی کرو تاکہ ہم وہاں چلیں، اور وہ سراب ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، سوئے ہوئے کی دوربینی یہ ہے کہ دریا کے کنارے پیاسا سو رہا ہے اور بہت دور کے ریت کو دیکھ رہا ہے جو پانی نظر آ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت دوربین ہوں، دور سے پانی دیکھ لیا ہے۔ خواب میں دوستوں سے اپنی دوربینی کی شیخی بھی بگھارتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے کہ میں نے دور سے پانی دیکھ لیا، وہاں چلو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو ہر قدم پر اس پانی سے زیادہ دور بھاگتا ہے، دھوکے والے سراب کی جانب دوڑتے ہوئے۔ تیرا پختہ ارادہ خود اس کا حجاب بن گیا جو تجھ سے ملا ہوا ہے اور آیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو ارادہ دوسری جگہ لے جاتا ہے، اس مقام سے جس میں مقصد ہوتا ہے۔ سوئے ہوئے کا دیکھنا اور شیخی بگھارنا کارآمد نہیں ہے، وہ صرف خیال ہے، اس سے دستبردار ہو جا۔ تو نیند کا متوالا ہے پھر بھی راستے پر سو، خدا کے لیے اللہ کے راستے پر سو۔ ہو سکتا ہے کوئی راہرو تجھ سے بھڑ جائے، نیند کے خیالات سے تجھے جدا کر دے۔ سوئے ہوئے کا فکر اگرچہ بال جیسا ہو، وہ اس باریکی سے بھی کوچا کا راستہ نہیں پا سکتا۔ سوئے ہوئے کا فکر خواہ دوہرا ہو یا تہرا، غلط در غلط ہی ہے، اگرچہ اس کی آنکھ تیز بین اور روشن ہو، خاک اور خاک در خاک ہی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نہر کو چھوڑ کر خواب میں جس قدر سراب کی طرف بھاگ رہا ہے وہ پانی سے اسی قدر دور ہو رہا ہے۔ سراب تک پہنچنے کا عزم نہر کے اس پانی کا حجاب بن رہا ہے جو اس کے قریب تھا۔ بہت سے ایسے شخص ہوتے ہیں جن کا عزم ان کو مقصود کی اصل جگہ سے دور کر دیتا ہے۔ سوئے ہوئے کا کسی چیز کو دیکھنا محض خیال ہوتا ہے جو بیکار ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تو نیند میں ہے، اگر تجھے سونا ہی ہے تو سرے راہ سو اور اللہ کے راستے پر سو، شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزرے تو تیرے خواب والے خیالات دور کر دے۔ جبکہ تو سویا ہوا ہے تو اپنی تدبیر سے راہیاب نہ ہوگا، کسی باخدا کا ہاتھ پکڑ لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بغیر بچاؤ کے موج اس پر پڑ رہی ہے، سویا ہوا دراز بیاباں میں دوڑ رہا ہے، سویا ہوا سخت پیاسے محسوس کرتا ہے، پانی اس کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہے، اقرب منہ من حبل الورید۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، سوئے ہوئے شخص پر موجوں کی تھپیڑیں بھی لگ رہی ہوں تب بھی سراب کے لیے دوڑتا ہے، نہر کے کنارے سویا ہوا پیاس محسوس کرتا رہتا ہے اور پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ یہی حال اہل دنیا کا ہے کہ ذات حق ان سے قریب تر ہے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے، حکایت آن زاہد کے در سالے قحط خنداں او شاد بود با مفلسی او بسیاری عیال او خلق می مردنداز گرسنگی با او گفتند کہ ہنگام تعزیت ست نہ شادی گفت مرابا کے نیست۔ یعنی اس زاہد کی حکایت جو قحط کے سال میں باوجود مفلسی اور بہت عیالداری کے مسکرانے والا اور خوش تھا اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تعزیت کا وقت ہے نہ کہ خوشی کا۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ زاہد جو کہ قحط کے سال مسکراتا تھا اور تمام قبیلہ روتا تھا تو لوگوں نے اس سے کہا ہنسنے کا کیا موقع ہے، قحط نے مسلمانوں کی بیخکنی کر دی ہے، رحمت نے ہم سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، ہم تیز سورج سے جنگل جل گیا ہے، کھیتی اور باغ اور انگور کالے پڑ گئے ہیں، زمین میں نمی نہیں ہے، نہ اوپر نہ نیچے، اس قحط اور عذاب سے لوگ مر رہے ہیں، 10 اور 100 جس طرح مچھلی پانی سے دور۔ تجھے مسلمانوں پر رحم نہیں آتا، حالانکہ مومن باہم چربی اور گوشت کا ایک جسم ہے، جسم کے ایک جز کی تکلیف سب کی تکلیف ہے، خواہ صلح کا وقت ہے یا جنگ ہے۔ اس نے کہا تمہاری نظر میں یہ قحط ہے، میری نگاہ میں یہ زمین بہشت جیسی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، سوئے ہوئے شخص پر موجوں کی تھپیڑیں بھی لگ رہی ہوں تب بھی سراب کے لیے دوڑتا ہے، نہر کے کنارے سویا ہوا پیاس محسوس کرتا رہتا ہے اور پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ یہی حال اہل دنیا کا ہے کہ ذات حق ان سے قریب تر ہے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ جس طرح سوئے ہوئے کی حالت ہوتی ہے ایسی ہی ان لوگوں کی حالت ہے جو اس درویش پر معترض ہوئے، کہیں 10 مر رہے ہیں، کہیں 100۔ اس نیک شخص نے کہا تمہاری نظر میں یہ قحط ہے، میری نظر میں بہشت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں ہر جنگل اور جگہ میں دیکھ رہا ہوں بکثرت کھیتی کی بالیں کمر تک، بالیں پروا ہوا سے لہلہا رہی ہیں، جنگل بھرا ہوا ہے، گننے سے زیادہ سرسبز ہے، آزمانے کے لیے میں ان کو چھوتا ہوں، اپنے ہاتھ اور نگاہ کو کیسے ہٹا لوں۔ اے کمینہ قوم، تم فرعونی جسم کی یار ہو اس لیے تمہیں دریائے نیل خون نظر آتا ہے، جلد عقل موسوی کے یار بن جاؤ تاکہ خون نہ رہے اور تم دریا کا پانی دیکھ لو۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں ہر جگہ اپنی اونچی کھیتی دیکھ رہا ہوں جو کمر ہے، کھیتی کے بالیں ہوا سے لہلہا رہی ہیں۔ گنا لہسن کی قسم کی ایک ترکاری ہے، آزمانے کے لیے میں اس کھیتی پر ہاتھ بھی پھیرتا ہوں، تو اب میں اپنے ہاتھ اور آنکھ کو کیسے جھٹلا دوں؟ تم اپنے فرعونی جسم کے دوست ہو، لہٰذا فرعون کی طرح تمہیں بھی دریائے نیل کا پانی خون نظر آ رہا ہے۔ عقل جو بمنزلہ موسیٰ علیہ السلام کے ہے، اس کے یار بنو تو حقیقت حال واضح ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب باپ کی جانب سے تجھ پر ظلم ہو، وہ باپ تیری نگاہ میں کتا ہو جاتا ہے، باپ کتا نہیں ہے، ظلم کی تاثیر ہے کہ ایسی رحمت نگاہ میں کتا جیسی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آنکھ سے بھیڑیا دیکھا، چونکہ بھائیوں میں حسد اور غصہ تھا، جب تو نے باپ سے صلح کر لی، غصہ ختم ہوا، وہ کتا پن بھی ختم ہوا، باپ گہرا دوست بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کی اپنی اندرونی کیفیت حقائق کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر انسان باپ سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کو کتا نظر آنے لگتا ہے۔ اپنی باطنی کیفیت کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھیڑیا نظر آیا کرتے تھے۔ اگر باپ سے محبت ہو تو وہ سراسر رحمت نظر آتا ہے۔ تمام عالم حضرت حق کا مظہر اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اس اعتبار سے وہ تمام عالم کا باپ ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس سے بیزاری ہے تو یہ تمام عالم غیر واقعی صورت میں تمہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا مجموعہ عالم صورت عقل کل است، چون با عقل کل بکس ردی جفا کردی صورت عالم تراغم فزاید اغلب احوال چنانچہ با پدر بد کردی صورت پدر تراغم فزاید او نتوانی او را دیدن اگرچہ پیش ازاں نور دیدہ بودا باشد اور راحت جاں، یعنی اس کا بیان کہ عالم کا مجموعہ عقل کل کی صورت ہے۔ جب تو عقل کل کے ساتھ ٹیڑھا چلے گا تو نے ظلم کیا۔ عالم کی صورت عموماً تیرا غم بڑھائے گی، جیسے کہ باپ کے ساتھ تو نے برائی کی، باپ کی صورت تیرا غم بڑھائے گی اور اس کو دیکھ نہ سکے گا، اگرچہ اس سے پہلے آنکھوں کا نور اور جان کی راحت رہا ہو۔ پورا عالم عقل کل کی صورت ہے، وہ ہر اس شخص کا بابا ہے جو قول والا ہے۔ جب کوئی عقل کل کی نافرمانی کرے، کل کی صورت اس کو کتا نظر آتی ہے۔ اس باپ سے صلح کر لے، نافرمانی کو چھوڑ دے تاکہ تجھے زمین انگور کا فرش نظر آئے، پھر قیامت تیری نظر کے سامنے ہو، تیرے آسمان اور زمین بدل جائیں۔ میری ہمیشہ اس باپ سے صلح ہے، یہ دنیا میری نگاہ میں جنت کی طرح ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا عقل کل کا بہت سی چیزوں پر اطلاق کرتے ہیں، یہاں خدائے تعالی مراد ہے۔ اہل کل کا مطلب ہے وہ روحیں جنہوں نے ازل میں الست بربکم کے جواب میں بلا کا قول کہا تھا۔ جب انسان کے دل میں خدا کا کفر ہوتا ہے تو اس کو سارا جہاں بھیانک نظر آتا ہے۔ تمام زمین انگوروں سے بھری ہوئی نظر آئے گی، قیامت میں زمین و آسمان بدل جائیں گے۔ اس بزرگ نے کہا، چونکہ میری خدا سے صلح ہے لہٰذا مجھے تمام عالم جنت نظر آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہر وقت نئی صورت ہے اور نیا حسن ہے، حتیٰ کہ نئے مشاہدے سے غم زائل ہو جاتا ہے۔ میں دنیا کو نعمتوں سے بھرا دیکھتا ہوں، چشموں سے ہمیشہ پانی جوش مار رہا ہے، پانی کی آواز میرے کان میں پہنچتی ہے، میرا دل اور حواس مست ہو جاتے ہیں، شاخیں صوفیوں کی طرح رقص کر رہی ہیں، پتے گویوں کی طرح تالیاں بجا رہے ہیں، آئینے کی چمک نمدے میں سے چمکتی ہے، اگر آئینہ نظر آ جائے تو کیا ہوگا؟ میں ہزار باتوں میں سے ایک بھی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ہر کان شک سے پر ہے۔ وہم کے لیے یہ بات خوشخبری ہے، عقل کہتی ہے کہ خوشخبری کیا ہوتی ہے، یہ میری حالت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لمحہ بلمحہ مجھ پر نئی تجلیات کا انکشاف ہوتا رہتا ہے اور طبیعت ملول نہیں ہوتی ہے۔ شاخوں کا ہواؤں سے ہلنا مجھے صوفیوں کا رقص معلوم ہوتا ہے اور پتوں کا بجنا گویوں کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ یہ تجلیات میرے اوپر ناسوت کے پردوں سے پڑ رہی ہیں، جبکہ براہ راست پڑیں گی تو کیا حال ہوگا؟ میں ہزاروں حقائق میں سے ایک بات بھی پوری نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ سننے والے اہل نہیں ہیں۔ جن کی عقول ناقص ہیں وہ ان باتوں کو بمنزلہ خوشخبری کے سنتے ہیں، کامل عقل والے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے قصہ فرزندان عزیر علیہ السلام کہ از پدر احوال پدرمی پرسیدند، پدر گفت آرے دیدمش از عقبہ می آید، بازے کے شناختندش بے ہوش شد، ندو آنان کا نہ ختندش، می گفتند این شخص خوش مزدہ دادا، این بے ہوشی از چیز تو این حالت۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد کا قصہ کہ باپ سے وہی باپ کے احوال دریافت کر رہے تھے۔ باپ نے کہا ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے، پیچھے آ رہا ہے۔ جن بعض نے پہچان لیا وہ بے ہوش ہو گئے، اور جنہوں نے نہ پہچانا وہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے اچھی خوشخبری دی ہے۔ یہ حالت اور یہ بے ہوشی کس وجہ سے ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی اولاد کی طرح راستے میں آ کر باپ کے احوال دریافت کر رہے تھے۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے والد جوان تھے، تو ان کے والد اچانک سامنے آ گئے تو انہوں نے ان سے دریافت کیا، اے مسافر، ہمارے عجیب عزیر کا تجھے علم ہے؟ کیونکہ کسی نے ہم سے کہا ہے کہ آج وہ سہارا مایوسی کے بعد باہر سے آ جائے گا۔ ان عزیر علیہ السلام نے کہا میرے بعد وہ آئے گا۔ ان میں سے ایک نے جب یہ خوشخبری سنی خوش ہوا، شور مچاتا تھا کہ اے خوشخبری دینے والے خوش رہ۔ دوسرے نے پہچان لیا، بے ہوش ہو کر گر گیا کہ اے احمق، خوشخبری کا کیا موقع ہے؟ ہم تو شکر کی کان میں پہنچ گئے ہیں۔ وہم کے لیے خوشخبری ہے، عقل کے لیے مشاہدہ، کیونکہ وہم کی آنکھ گمشدگی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض باتیں محجوبین کے لیے خوشخبری کا درجہ رکھتی ہیں اور کاملین کے لیے وہ مشاہدے کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو ان کی اولاد نے سنا کہ ہمارے باپ زندہ ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ ان کی جستجو کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ حضرت عزیر علیہ السلام شہر میں آ رہے تھے، وہ راستے میں ملے، کچھ اولاد ان کو نہ پہچانی اور اس نے انہی سے ان کی خبریں معلوم کرنی چاہیں۔ انہوں نے فرما دیا کہ وہ ابھی آئیں گے۔ یہ خبر اس اولاد کے لیے خوشخبری بنی۔ بعض لڑکوں نے ان کی آواز کو پہچان لیا تو ان کے لیے یہ خبر مشاہدہ بنی اور وہ خوشی سے بے ہوش ہو گئے۔ اولاد بوڑھی ہو گئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام تغیرات زمانہ سے محفوظ تھے، وہ جوان تھے۔ چونکہ یہ اولاد نہ پہچانی تو انہوں نے ان پر طنز کیا اور فرما دیا کہ ہاں وہ میرے بعد آئیں گے۔
اس نے انہی کو اس خوشخبری دینے کی دعا دی۔ دوسری اولاد نے ان کو پہچان لیا تو فرط مسرت سے بے ہوش ہو گئی۔ پہچاننے والوں نے کہا کہ خوشخبری کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کان شکر تو ہمارے سامنے ہے۔ ایک ہی بات ناقص عقل کے لیے خوشخبری کا درجہ رکھتی ہے، چونکہ وہ مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے۔ عقل کامل کے لیے وہ مشاہدہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کافروں کے لیے درد اور مومن کے لیے خوشخبری دینے والی ہے، لیکن بینا کی آنکھ میں نقد حال ہے، کیونکہ عاشق مشاہدے میں مست ہے۔ لا محالہ وہ کفر اور ایمان سے بالا ہے۔ کفر اور ایمان دونوں اس کے دربان ہیں، کیونکہ وہ مغز ہے اور کفر اور دین اس کے دو چھلکے ہیں۔ کفر خشک چھلکا منہ پھیرے ہوئے ہے، پھر ایمان لذت پایا ہوا چھلکا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک ہی بات منکروں کے لیے درد ہے، مومن کے لیے خوشخبری اور عاشق کے لیے مشاہدہ اور دیدار سے مست رہتا ہے، لہذا وہ کافر اور رسمی مومن سے بالاتر ہے۔ کفر اور رسمی ایمان اس عاشق کے دربان ہیں، کیونکہ وہ بمنزلہ مغز کے ہے، اور کفر و ایمان دونوں اس کے چھلکے ہیں۔ ان دونوں چھلکوں میں یہ فرق ہے کہ کفر تو مشاہدہ سے بالکل منہ موڑے ہوئے ہے، اور ایمان کچھ نہ کچھ لذت چکھے ہوئے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خشک چھلکوں کی جگہ آگ ہے۔ چھلکا جو جان کے مغز سے وابستہ ہے وہ اچھا ہے۔ مغز اچھے رتبے کی وجہ سے بالا ہے، بلکہ اچھے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ لذت بخش ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے واپس لوٹ، تاکہ میرا موسیٰ سمندر سے گرد اڑائے۔ عوام کی عقل کے بقدر یہ کہہ دیا گیا، اس کی بقیہ بات پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ اے تہمت زدہ، تیری عقل کا سونا ریزہ ریزہ ہے، برادے پر سکہ کی مہر کیسے لگاؤں؟ تیری عقل سینکڑوں معاملوں میں بٹی ہوئی ہے، ہزاروں آرزوؤں اور بہت مال پر۔ عشق کے ذریعے اجزاء کو جمع کرنا چاہیے، تاکہ تو سمرقند اور دمشق کی طرح حسین بن جائے۔ وہم کو اگر جو کر کے تو جمع کر لے تو بادشاہ تجھ پر ٹھپا لگا سکے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کفر سوکھا چھلکا ہے جو آگ میں جلانے کے قابل ہے۔ عام مومنین کا ایمان وہ چھلکا ہے جو مغز سے جڑا ہوا ہے۔ عشق الہی عام ایمان سے بالاتر ہے۔ موسیٰ سے یہاں مراد ذات حق ہے۔ بحر معارف کا پورا بیان عوام کی سمجھ کے بقدر کچھ باتیں کہہ دی ہیں، بقیہ باتیں چھپا لی ہیں۔ انسانوں نے اپنی عقل کے سونے کو پراگندہ کر رکھا ہے۔ سونے کے برادے پر ٹھپا نہیں لگایا جا سکتا۔ معارف کا ٹھپا جب لگ سکے گا کہ عقل مجتمع ہو جائے گی۔ انسان اپنی عقل کو سینکڑوں دھندوں میں بانٹے ہوئے ہے۔ عربی کا محاورہ ہے جاء بالتم والرم، یعنی وہ خشکی اور سمندر کی چیزیں لے آیا یا بہت مال لے آیا۔ عشق خداوندی عقل انسانی کو ایک نقطہ پر جمع کر دیتا ہے۔ سمرقند اور دمشق کی رونق مشہور تھی۔ غوطہ دمشق اور مغد سمرقند دنیا کی جنتوں میں شمار ہوتے تھے۔ عقل کو تھوڑا تھوڑا جمع کر لے گا تو کچھ نہ کچھ معارف حاصل ہو جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے کچے، اگر تو ایک مسکال سے بڑھ جائے گا تو بادشاہ تیرا زرعی جام بنا لے گا، تو اس پر بادشاہ کا نام بھی اور القاب بھی
ہوگا اور اس کی تصویر بھی، اے وصل کے خواہش مندو، تاکہ روٹی اور پانی بھی تیرا معشوق ہو، چراغ بھی اور شاہد بھی، نقل اور شراب بھی، اپنے آپ کو جمع کر لے، جماعت رحمت ہے، تاکہ میں تجھ سے جو حقیقت ہے وہ کہہ دوں، اس لیے کہ کہنا یقین کے لیے ہے، شرک کی جان حق کو پہچاننے سے خالی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اور اگر اس کو ایک مسقال کے وزن سے زیادہ جمع کر لے گا تو پھر اس کا زرعی جام بن جائے گا جو شاہ کی مجلس میں ہوگا، اور اس کو شاہ کا مشاہدہ حاصل ہوگا۔ شاہی جام پر شاہ کا نام اور القاب اور تصویر کندہ کر دی جاتی تھی۔ اب تجھے دنیا کی ہر چیز میں حضرت حق کا جلوہ نظر آئے گا۔ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ سننے والوں کو اس کا یقین آ جائے، جب تک تجھ میں شرک کی کیفیت ہے تو یقین سے خالی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شرک کی جان آسمان کی فضا میں تقسیم ہو گئی ہے، بہت سے معاملوں میں مشترک ہے، خاموشی اس کے لیے اچھا ثبوت مہیا کرتی ہے، احمقوں کے لیے جواب خاموشی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن جسم کی مستی بغیر ارادے کے میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسا کہ چھینک اور انگڑائی سے تیرے ارادے کے بغیر منہ کھل جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شرک کی جان اور روح کا تعلق ایک ذات خداوندی پر مجتمع نہیں ہے، وہ کائنات میں بٹی ہوئی اور سینکڑوں معاملوں میں منقسم ہے۔ جاہلوں کے سامنے کسی مدعا کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ روحانی مستی تن کا مطلب یہاں روحانی مستی ہے، بعض نسخوں میں مستی من بھی ہے۔ چھینک اور انگڑائی میں بے اختیار منہ کھل جاتا ہے، اسی طرح اسرار کے بیان کرنے میں میرا منہ بے اختیار کھل جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔